السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الذين إذا رؤوا ذكر الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ نہ کتابوں سے، نہ وعظوں سے، نہ زر سے پیدا، نہ کتابوں سے، نہ وعظوں سے، نہ زر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور نوجوانوں، ایک حدیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تین باتیں جن بندوں میں موجود ہوں گی وہ ایمان کی حلاوت اور مٹھاس پائے گا، محسوس کرے گا اور اس کا مزہ چکھے گا۔ ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما۔ پہلی بات ارشاد فرمائی کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت دنیا کے تمام انسانوں سے، تمام چیزوں سے اس کو زیادہ محبوب ہو، کہ اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول کی محبت دنیا کی ہر شے سے، ہر چیز سے اس کو زیادہ محبوب ہو۔ اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول کی محبت یہ ایمان کا جزو لازم ہے کہ ایمان کامل ہونے کے لیے اور بندے کا مومن اور مسلمان ہونے کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کا ہونا ضروری ہے۔ فرمایا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت اگر دنیا کی چیزوں سے زیادہ نہ ہو تو ایک آیت مبارکہ میں تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس بات سے باخبر کیا ہے کہ تم اللہ کے عذاب کے منتظر ہو جاؤ۔ اگر اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ دنیا کی چیزوں سے محبت ہے تو فرمایا کہ اللہ کے عذاب کے لیے آپ کو تیار ہو جانا چاہیے۔ آیت مبارکہ میں یہ بات موجود ہے، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم، اے نبی آپ کہہ دیجئے اگر تمہارے باپ دادا اور تمہارے بیٹے، وہ اخوانکم اور تمہارے بھائی، وہ عشیرتکم اور تمہارے خاندان والے، کنبے والے، وہ تجارت تخشون کسادہا، اور وہ تجارت، وہ بزنس جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہو، اور مساکن ترضونہا، اور وہ آپ کے گھر جس میں رہنا آپ کو پسند ہے، جس سے آپ راضی اور خوش ہیں، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ اگر ان لوگوں کی محبتیں دلوں کے اندر ہے، اللہ فرمائے فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، تو تم رکے رہو اس بات سے کہ اللہ کا عذاب تم پر آ جائے۔ تو بہرحال
اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت سب سے زیادہ ہونی چاہیے، اور یہ ایمان کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ دوسری بات یہ بتلائی ان یحب المرء لا یحبہ الا للہ، کہ ایمان کی حلاوت کا مزہ اور اس کی مٹھاس وہ شخص چکھے گا کہ کسی شخص سے محبت ہے تو صرف اللہ کے لیے۔ کسی بندے سے اگر محبت کر رہا ہے تو صرف محبت اللہ کے لیے ہو، دنیا کی کوئی غرض کوئی مطلب اس میں شامل نہ ہو۔ یہاں تک کہ حدیث میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ جو بندہ اگر کسی بندے کو خوش کرتا ہے اپنی باتوں سے یا اپنے طرز عمل سے، اپنے اخلاق سے، اگر کوئی سامنے والا بندہ خوش ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے اس بندے کو خوش نہیں کیا، اس نے مجھ کو خوش کیا۔ بہت اونچی بات ہے، اس لیے فرمایا کہ کسی بندے سے اگر محبت ہو تو صرف اللہ کے لیے محبت ہو۔ اس میں ماں باپ کی محبت بھی شامل ہے، شوہر کا بیوی سے محبت کرنا، بیوی کا شوہر سے محبت کرنا، اپنی اولاد سے محبت کرنا، اپنے ماں باپ سے محبت کرنا، اپنے رشتہ داروں سے محبت کرنا، اپنے پڑوسیوں سے محبت کرنا، یہاں تک کہ دنیا کے تمام انسانوں سے محبت ہونی چاہیے، اور وہ بھی اللہ کے لیے، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو۔ اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے ایمان کی فکر ہو، ان کے دنیا اور آخرت میں کامیابی کی فکر ہو۔ یہ محبت کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ دنیا کا نفع بھی ان کے سامنے ہو اور آخرت کا نفع بھی ان کے سامنے ہو۔ دنیا میں وہ چین سکون کے ساتھ، راحت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، اعمال صالحہ کے ساتھ زندگی گزارے، اور آخرت میں اسی ایمان کے ساتھ اللہ کے حضور حاضر ہو اور ان کو کامیابی ملے۔ یہ ایک تقاضا ہے ایمان والے کا دوسرے ایمان والے سے یا دوسرے انسان سے، چاہے وہ مسلم ہے یا غیر مسلم۔ اس حدیث کی تشریح میں شارحین حدیث نے یہ بات لکھی ہے کہ اس میں اللہ والوں سے محبت بھی مراد ہے، جیسے عام انسانوں سے محبت ہے، ایسے فرمایا کہ اس کا ایک حدیث کی تشریح میں یہ بات موجود ہے۔ اس حدیث کی تشریح میں جو شارحین نے فرمائی ہے، فرمایا کہ اللہ والوں سے محبت کرو اللہ کے لیے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے پائے کے بزرگ ہیں، سب نے نام سنا ہے، آپ کے کارنامے سنے ہیں، اور ان اللہ والوں کی اوصاف کمالات، ان کی سیرت کو، ان کے حالات کو پڑھنا چاہیے۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی محبت توحید، دین اور ایمان کے لیے اساس اور بنیاد ہے۔ اللہ کی محبت ایمان کے لیے ضروری چیز ہے، بنیادی چیز ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ اللہ کی محبت اہل اللہ اور اولیاء اللہ کی محبت اور صحبت کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ بہت اونچی بات بتلائی ہے، یہ سمجھنے والی بات ہے کہ جیسے اللہ کی محبت دین اور ایمان کے لیے لازم اور ضروری ہے، فرمایا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اللہ کی محبت جو بنیاد ہے، اس اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے اہل اللہ کی محبت اور ان کی صحبت لازم اور ضروری ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اللہ اس کا محبوب بن جائے، وہ اللہ سے محبت کرنے والا بن جائے اور اللہ کی محبت کا طالب ہے، اس کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ وہ اہل اللہ کی صحبت کو اختیار کرے، اہل اللہ کی مجلسوں میں بیٹھے،
ان کے اقوال کو، ان کے احوال کو، ان کے ملفوظات کو، ان کی باتوں کو سنیں۔ یہ بہت اونچی بات بتلائی۔ اور آج کے اس دور میں، اس پرفتن دور میں، اس ارتداد کے دور میں اور اس فتنے کے دور میں اہل اللہ کی صحبت، اہل علم کی صحبت، علماء کی صحبت، حفاظ کی صحبت، یہاں تک کہ مفتی شفیع صاحب فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اس نیت سے کہ میری اصلاح ہو جائے، اگر کسی مؤذن کے پاس اس نیت سے جا کر بیٹھے کہ وہ 5 وقت اللہ کے کلمے کو بلند کرتا ہے، اللہ اگر نیت صحیح ہے اس مؤذن کی برکت سے اس کی اصلاح کر دے۔ تو آج کے اس پرفتن دور میں علماء سے تعلق رکھنا، اہل اللہ کی صحبت کو اختیار کرنا بہت ہی لازم اور ضروری ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ مثال کے طور پر عرض کرتا ہوں تاکہ بات کھل کر سامنے آ جائے اور حقیقت سے ہم آشنا ہو جائیں۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ قبرستان میں گئے۔ وہاں پہنچنے کے بعد دیکھا کہ 2 شخص سفید پوشاک میں ہیں، سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور کچھ لکھ رہے ہیں۔ تو مالک بن دینار یہ بڑے اللہ والے تھے، بڑے بزرگ تھے، تو ذہن میں یہ بات آئی اور یہ بات کا انکشاف ہو گیا۔ بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ اللہ والوں کو کسی چیز سے باخبر کر دیا کرتے ہیں، منکشف کر دیا کرتے ہیں، تو سمجھ گئے کہ یہاں قبرستان میں لکھنے والا تو کوئی عام آدمی نہیں ہوگا، کہ یہ فرشتے ہوں گے۔ چنانچہ ان کے پاس پہنچے اور ان سے کہا کہ آپ کیا لکھ رہے ہیں؟ تو انہوں نے یہ بات کہی کہ ہم ایک فہرست تیار کر رہے ہیں اور ہم ان فہرست میں ان لوگوں کا نام لکھ رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھ لیا کہ اچھا یہ بتلاؤ میرا نام تو ہے اس میں، میرا نام بھی ہے یا نہیں اس میں کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں یا نہیں کرتا ہوں؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ کا نام اس میں نہیں ہے۔ جیسے ہی ان فرشتوں کا اور ان سفید پوشاک 2 لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ ہم اللہ سے محبت کرنے والوں کا نام لکھ رہے ہیں اور تمہارا نام نہیں اس میں ہے، ایک صدمہ سی طاری ہوا، ایک غم سا طاری ہوا، بدن پر کبھی طاری ہو گئی اور اس غم میں ڈوب گئے کہ اللہ سے محبت کرنے والوں میں میرا نام نہیں ہے۔ ایسا صدمہ آیا، ایسی کشی طاری ہوئی کہ بے ہوش ہو گئے کہ میرا نام اللہ سے محبت کرنے والوں میں نہیں۔ کچھ دیر کشی طاری رہی، اس کے بعد جب بیدار ہوئے تو پھر پوچھا اور یہ بات کہی کہ اچھا آپ جو فہرست بنا رہے ہیں کہ اللہ سے محبت کرنے والوں کی فہرست، تو ذرا ایک کام یہ کریے کہ کنارے تھوڑا سی حاشیے میں، کنارے کے حصے میں جہاں آپ لکھ رہے وہاں پر یہ بات لکھ دے کہ مالک بن دینار جو لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں ان سے محبت کرنے والا ہے۔ مالک بن دینار جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں وہ ان سے محبت کرنے والا ہے، اس میں تو میرا نام لکھ لو گئی حاشیے میں۔ چنانچہ یہ بات ہو گئی۔ رات میں جب آرام کرنے کے لیے گئے، سو رہے تھے کہ اچانک سے ایک آواز آئی کہ مالک بن دینار آپ کا نام اللہ سے محبت کرنے والوں میں لکھ لیا گیا۔ تو بتلانے کا مقصود یہ ہے کہ اللہ کی محبت اہل اللہ کی محبت کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔
انہوں نے اللہ سے جو محبت کرنے والے تھے، اہل اللہ تھے، فرمایا کہ میرا نام اہل اللہ سے محبت کرنے والوں میں لکھ دو۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ والوں کی محبت کرنے والوں سے محبت کی بنیاد پر ان کا نام بھی اللہ سے محبت کرنے والوں میں لکھ دیا۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی بات ارشاد فرمائی جو بہت اونچی بات ہے، اور اپنے دامن میں اس کو سمو لینے کی بات ہے، اپنے قلب و جگر میں اور اپنے ذہنوں میں اس بات کو بٹھا لینے کی بات ہے کہ اگر اللہ سے محبت چاہتے ہو اور اللہ کو اپنا محبوب بنانا چاہتے ہو تو اللہ والوں سے محبت اختیار کرو، ان کی صحبت کو اختیار۔ تیسری بات جو حدیث میں فرمائی گئی، وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُنْفَضَ إِلَى النَّارِ، کہ کفر میں داخل ہونے کو ایسا ناپسند سمجھے جیسا کہ آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند سمجھتا ہے۔ کہ کفر کو اختیار کرنا اور ارتداد کا شکار ہو جانا اس کو اتنا ناپسند سمجھے، اتنا اس کو مبغوض اور اتنا برا سمجھے کہ جیسے کہ آگ میں اگر کسی کو ڈالا جاتا ہے تو آگ میں ڈالا جانا یا آگ میں جانا وہ کس قدر ناپسند سمجھتا ہے، اور ہر طرح سے ہر ممکن کوشش سے اپنے آپ کو اس آگ سے بچانا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے ہی کفر کو اختیار کرنا یا ارتداد کا شکار کرنا اس کو اتنا ناپسند ہو کہ کہیں آگ میں نہ چلا جائے۔ اسی کو آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ آج محترم حضرات ایک حالات پر جائزہ دیں، معاشرے اور سوسائٹی کا بلکہ ملک کے حالات کا ہم جائزہ لیں کہ ارتداد کا فتنہ شروع ہو چکا ہے اور ابھی ہم خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہم سوچ رہے ہیں کہ کب ہمارے دروازے پر یہ کفر کی گھنٹی دستک دے پھر ہم اس کے بعد بیدار ہوں۔ آج کتنے لوگ ایمان والے مسلمان کہے جانے والے بد اعتقادی کا شکار ہو چکے ہیں، مرتد ہو چکے ہیں، اسلام اور ایمان سے انہوں نے ہاتھ دھو بیٹھا ہے۔ الگ الگ طریقے سے فتنے آ رہے ہیں، کبھی شکیل ابن حنیف کی شکل میں، کبھی شاہی گوہر شاہی کی شکل میں، اس طریقے سے مختلف فتنے آ رہے ہیں۔ اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی ہے کہ قیامت کے قریب یہ فتنے آئیں گے، لوگ نبوت کا دعویٰ کریں گے، کوئی اپنے آپ کو میں کہہ رہا ہے میں امام مہدی ہوں، کوئی کہہ رہا ہے میں عیسیٰ ہوں، اور اس طریقے سے غلط عقائد پیش کر کے وہ ایمان والوں کو مرتد بنا رہا ہے، کفر میں داخل کر رہا ہے۔ اور آج ہم سوئے ہوئے ہیں، بلکہ اگر سویا ہوا ہو تو جاگ جائے، اٹھانے پر جاگ جائے، لیکن ہم سوئے نہیں ہیں بلکہ سونے کا ناٹک کرتے ہیں، اور جو سونے کا ناٹک کرتا ہے اس کو کوئی بیدار نہیں کر سکتا۔ اس لیے ہمارے دروازے تک یہ دستک آ چکی ہے، ارتداد کا شکار آ چکا ہے کہ لوگ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھ رہے، الگ الگ فتنوں میں شامل ہو۔ حالانکہ ایمان والے کا یہ ایمان ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ آج کوئی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، ہم کیسے ایمان والے، ہم کیسے مسلمان کہ ہمارے قوم کے افراد ارتداد کا شکار، اور ظاہر بات ہے کہ ہم نے ان کی فکر نہیں کی، ان کے ایمان کی ہم نے فکر نہیں کی ہے۔ کوئی روپیوں کا لالچ دے رہا ہے، کوئی گھر کا لالچ دے رہا ہے، کوئی جاب کا لالچ دے رہا ہے، کوئی خوبصورت لڑکی کا لالچ دے رہا ہے۔ اس طریقے سے ارتداد کا شکار لوگ ہوتے جا رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ
ہم اپنی بیٹیوں پر، اپنی بہنوں پر نظر کریں کہ گزشتہ 2 سال کی جو فہرست تیار کی گئی کہ 8 لاکھ لڑکیاں تقریباً مرتد ہو چکی ہے اور بیروں کے ساتھ شادی کی ہے. کون فکر کرے گا اس کی؟ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی اولاد کی، اپنے ماں باپ کی، اپنے بیوی بچوں کی ایمان کی فکر کرے اور ان کے ایمان کو اتنا مضبوط اور پائیدار بنائے کہ کہیں بھی کسی بھی ماحول میں، کسی بھی معاشرے میں، چاہے جہاں ارتداد پھیلا ہوا ہو اور کفر کی ہوائیں عام ہو، وہاں ہماری اولاد پہنچے، ہمارے بچے پہنچے اور وہاں کے لوگوں کو کی اصلاح کرے، خود اپنے ایمان کی بھی حفاظت ہو اور دوسروں کے ایمان کو بھی محفوظ کرے. آج اس فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے اپنی اولاد کی یہ اصلاح اور یہ تربیت کر رکھی ہے کہ کسی بھی ماحول میں جا کر وہ مرتد نہیں ہو. یہ فکر کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ ہر وقت تو ماں باپ کا ذہن نہیں رہتا ہے، ہر وقت تو اولاد اپنے پاس نہیں رہتی ہے. کبھی کوئی جاب کر رہا ہے، کبھی کوئی کالج میں جا رہا ہے، تو ہر وقت تو ماں باپ کی نظر نہیں ہے. لیکن تربیت اور فکر اور اصلاح ایسی کی جائے کہ کہیں بھی جائے تو وہ ایمان ان کا محفوظ رہے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت فتنوں کے دور میں، ارتداد کے دور میں، ظلم اور تاریکی کے دور میں سب سے اہم نسخہ ایمان کی حفاظت کا، سب سے کامیاب ترین نسخہ، کارآمد اور مؤثر نسخہ کون سا ہے فتنوں کے دور میں ایمان کی حفاظت کے لیے؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اہل اللہ کی صحبت یہ سب سے بہترین نسخہ ہے فتنوں کے دور میں ایمان کی حفاظت کا. پھر کسی پوچھنے والے نے یہ بھی پوچھ لیا کہ اگر اہل اللہ اور اللہ والے میسر نہ ہو، فرمایا کہ ان کے احوال پڑھ لو، ان کے اقوال پڑھ لو، ان کے ملفوظات پڑھ لو. ان کے وہ احوال، وہ اقوال، وہ ملفوظات اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے جو ہر زمانے میں، ہر فتنے کے زمانے میں، ہر ارتداد کے زمانے میں ایمان والوں کی حفاظت کے لیے، ان کی ایمان کی حفاظت کے لیے اپنے پڑھنے والوں کو نفع. بلکہ حضرت امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک آیت مبارکہ کی تفسیر میں یہ بات لکھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو یہ حکم کیا ہے کہ تم تقوی اختیار کرو، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف پیدا کرو اور گناہوں سے بچو. پھر آگے فرمایا کہ یہ کیسے ممکن ہوگا کہ تم سچوں کے ساتھ یعنی اہل اللہ کے ساتھ ہو جاؤ گے تو تم اپنے ایمان کی حفاظت کر پاؤ گے. تو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ نے یہ جو آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ یعنی اہل اللہ کے ساتھ ہو جاؤ، جو ایمان والوں کو، مسلمانوں کو ترغیب دی گئی ہے، یہ حکم قیامت تک ہے. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے یہ حکم فرمایا کہ تم اہل اللہ کے ساتھ ہو جاؤ تو یہ اہل اللہ قیامت تک رہیں گے. ضرورت اس بات کی ہے کہ تم ان کو تلاش کرو. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ بعض مرتبہ لوگوں کے پاس آئے، کہا کہ اہل اللہ، اللہ والے ملتے نہیں ہیں، اللہ والے ملتے نہیں ہیں، کہ کہاں اللہ والوں کو تلاش. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جواب دیا کہ فرمایا کہ اس وقت جو تم دودھ استعمال کر رہے ہو، جو گھی استعمال کر رہے ہو یا دوسرے اشیاء جو استعمال کر رہے ہو، اس میں ملاوٹ ہے یا نہیں ہے؟ کہا کہ ہاں ملاوٹ ہے. فرمایا ملاوٹ ہونے کے باوجود کیا تم نے دودھ پینا چھوڑ دیا، گھی استعمال کرنا چھوڑ دیا؟
جب دودھ اور گھی کو ملاوٹ کے ساتھ استعمال کر رہے ہو تو یہ اہل اللہ بھی جس زمانے میں آئے ہیں کچھ ملاوٹ تو ہوگی، اس ملاوٹ کے ساتھ ان کے ساتھ بولو، تمہاری اصلاح ہو جائے۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ تو یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ اہل اللہ کی محبت اور ان کی صحبت یہ فرض عین ہے اس زمانے میں، کہ نفس کی اصلاح اہل اللہ کی صحبت کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ بہت اونچی بات بتائی حضرت مولانا عبدالرشید گنگوہی رحمت اللہ علیہ، بڑے عالم دین ہیں۔ حضرت سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ بڑے عالم دین ہیں۔ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کس کے پاس گئے؟ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے پاس گئے۔ حضرت سید سلمان ندوی حضرت اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کے پاس گئے۔ لوگوں نے پوچھا دونوں سے کہ آپ کو کیا جاننے کی ضرورت، عربی تو بڑی ماہر ہے، بڑے علم اور فضل والے ہیں۔ تو دونوں کا جواب تقریباً یہی تھا کہ ہم نے تسلیم اور رضا کو اور توکل اور تقوی کو کتابوں میں تو پڑھا ہے، لیکن ہم ان سے ناواقف تھے۔ جب ہم اہل اللہ کے پاس گئے، اللہ والوں کے پاس گئے، جب ہمیں اپنی جہالت کا علم ہوا اور ہم ان چیزوں سے باخبر ہوئے کہ تقوی کا جو مزہ ہے اور توکل کا جو مزہ ہے وہ پھر ہم کو اہل اللہ کی صحبت کے بعد حاصل ہوا۔ بلکہ حضرت سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو ٹہنی درخت سے الگ ہو جاتی ہے وہ خشک ہو جاتی ہے، اور جو ٹہنی درخت سے لگی ہوتی ہے وہ ہری بھری بھی رہتی ہے اور اس میں پھل بھی آتے ہیں۔ فرمایا کہ اہل اللہ کی صحبت ایسی ہی ہے کہ جب اہل اللہ کی صحبت اختیار کرو گے تو تمہارے ایمان میں تازگی ہوتی رہے گی، روحانی ترقی نصیب ہوتی رہے گی۔ بہرحال کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم آج کے اس دور میں اہل اللہ کی صحبت کو اختیار کریں، نیک دوست ہم بنائیں، اسی طریقے سے اہل اللہ کی صحبت کو اختیار کریں اور قرآن مجید میں غور اور فکر کریں، کہ قرآن مجید میں غور اور فکر کرنا یہ بھی دل کو منور کرتا ہے۔ جو 3 باتیں پیش کرنی تھی وہ تقریباً شروع میں پوری تفصیل سے آ چکی۔ اس میں پہلے ایک چیز یہ ہے کہ اہل اللہ کی صحبت کو اختیار کریں، دوسرا ہے قرآن مجید کو غور و فکر کے ساتھ پڑھنا، اور تیسری چیز ہے کہ اللہ کے سامنے رونا، گڑ گڑانا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص وہ ہے جو عبادت گزار ہے، رات بھر عبادتیں کر رہا ہے، لیکن دل کے اندر ریا اور شہرت کا شوق ہے۔ فرمایا کہ وہ بندہ جو رات بھر عبادت نہیں کرتا، سویا رہتا ہے، لیکن صبح کے وقت اٹھ کر اللہ کے حضور چند گھڑی اپنے آنسوؤں کو بہا دیتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ یہ گناہگار بندہ اللہ کو اس عابد سے زیادہ محبوب ہے۔ اس لیے اللہ کے سامنے رونا، گڑ گڑانا یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اس سے پچھلے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، دل منور ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ کے حضور اور بندہ اللہ کے حضور رخ کرتا ہے، اس کا رخ صحیح طریقے پر آ جاتا ہے۔ تو یہ 3 باتیں تھیں جن کو اختصار سے پیش کیا گیا۔ ایک تو اس زمانے میں اہل اللہ کی صحبت بہت ضروری ہے، کسی نہ کسی اللہ والے سے، اہل علم سے ہم اپنا تعلق جوڑ لے، ورنہ کہیں ہم فتنوں کا شکار نہ ہو۔ اتنے بڑے بڑے اہل اللہ اور اللہ والے اور عالم دین سب کچھ اس بات کو محسوس کر رہے ہیں کہ آج کے فتنے کے زمانے میں اہل اللہ کی صحبت ضروری ہے۔ اس لیے ہم جو ہے اپنے علم پر، اپنے فضل پر، اپنے کمال پر ناز نہ کرے کہ میں بڑا مومن ہوں، کہیں کوئی ایسا جھٹکا نہ آئے کہ بندہ ارتداد کا شکار ہو جائے، مرتد ہو جائے۔ آج اچھے لوگ، بڑے دیندار کہے جانے والے، فرمایا کہ کفر کی طرف جا رہے، حالات آپ سب سمجھ رہے، میں صرف اشارہ کرتا جا رہا ہوں، سارے حالات پر آپ کی نظر ہے کہ کیسے لوگ مرتد ہوئے۔ اس لیے ہم اپنے آپ کو اہل اللہ سے جوڑیں،
اللہ والوں سے جوڑے، اہل علم سے جوڑے، اور اپنے آپ کو ایسے ماحول میں رکھے، ایسے ماحول میں رکھے کہ جہاں دینی مجلسیں ہو، دینی فکریں ہو، دینی تعلیم ہو، فضائل کی تعلیم ہو، اس کے اندر اپنے آپ کو شریک کرے۔ یہ وہ حلقے ہیں ایمان والے کہ خود بھی اپنے ایمان کی فکر، دوسروں کے ایمان کی فکر، کہ لوگوں کو نماز کی دعوت دینا، یہ سب ایسے حلقے ہیں ان سے ایمان تازہ ہوتا ہے۔ تو ہم ابتدائی درجے میں اپنی مسجد کے حلقوں میں، مشوروں میں، تعلیم میں، اور جو دینی فکروں کے مشورے ہوتے ہیں اس میں اپنے آپ کو شامل کریں، پھر اللہ والوں سے بھی صحبت اختیار کریں۔ یہ وہ چیزیں، اور اپنے دوستوں کو بھی نیک بنائیں۔ ہمارے بچوں کے جو دوست ہو وہ نیک ہو، اس پر بھی نظر ہو آپ کی۔ تو یہ چند ذرائع ہے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کے ایمان کو محفوظ فرمائے، اور ارتداد کے اور اس فتنے سے ساری امت کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔